الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حق سے زیادہ مال دیا گیا۔ سوال کیا گیا ہے، جب مالک آپ کو آپ کے مالی حقوق سے زیادہ رقم ادا کرے تو اسلام میں شرعی حکم کیا ہوگا؟ یا یہ کہ جب آپ ان سے کوئی چیز خریدنا چاہیں تو وہ قیمت سے کچھ رقم کم وصول کریں، یا آپ کو باقی ملنے والی رقم سے زیادہ رقم دے دی جائے، یا پھر ٹیلی فون کمپنی غلطی سے آپ کے بیلنس میں کچھ رقم کا اضافہ کر دے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، جو کچھ گزر چکا ہے اس میں آپ کو چاہیے کہ حقداروں کے حقوق واپس کریں۔ آپ کے لیے کسی دوسرے کا ان کی غلطی اور خطا کی بنا پر مال لینا حلال نہیں ہے۔ انہوں نے جو مال آپ کو دیا ہے جو آپ کا نہیں تھا تو وہ آپ کے لیے وصول کرنا حلال نہیں ہے، اور جو انہوں نے آپ سے وصول کیا اور وہ ان کے حق سے کم تھا تو آپ کے لیے باقی رقم لینا حلال نہیں، اور جو رقم آپ کے بیلنس میں غلطی اور بھول کی بنا پر زیادہ کر دی گئی ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ان کے دلائل سماعت کیجیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ اور ایک مقام پر فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو واپس لوٹا دو، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ اور حدیث میں ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں اور نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور کذب بیانی سے کام لیتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 33، صحیح مسلم حدیث نمبر 59۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا ناحق اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد حدیث نمبر 23 تا 94۔ یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان پر دوسرے مسلمان شخص کا مال حرام کیا ہے، اور ابن حبان کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی لاٹھی بھی اس کی رضامندی کے بغیر لے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے غایۃ المرام حدیث نمبر 456 میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اور ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم میں جو کوئی بھی ناحق چیز لے گا وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اسے اٹھائے ہوئے ہوگا، تو میں تم میں سے ایک کو جان لوں گا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اونٹ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور اس اونٹ کی آواز ہوگی، یا گائے اٹھائے ہوئے ہوگا اور وہ آواز نکال رہی ہوگی، یا بکری اٹھا رکھی ہوگی جو ممیا رہی ہوگی۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا حتیٰ کہ ان کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور وہ فرما رہے تھے، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 6578، صحیح مسلم حدیث نمبر 1832۔ دوم، لیکن اگر مالک آپ کو زیادہ دے تو وہ آپ کا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس مال میں جو آپ کے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ نہ تو اسے جھانک رہے ہوں اور نہ ہی اسے مانگنے والے ہوں تو وہ مال لے لو، اور جو نہ آئے اس کا پیچھا نہ کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1473، صحیح مسلم حدیث نمبر 1045۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20062۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔